حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا قانونی رشتہ نہیں ہے۔ پہلی بار شہزاد نے دیکھا کہ میگی نے چہرے ہی پر نہیں بلکہ لباس پر بھی خاص توجہ دی ہے۔ اس نے جلی جیسا شفاف لباس پہن رکھا تھا۔ وہ دیر تک اس لباس کی کرشمہ سازیوں میں الجھا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ خود کو بے حد مطمئن محسوس کر رہا تھا، حالانکہ اس وقت شہزاد کے ذہن میں نیمراف کے وہ الفاظ گھوم رہے تھے جو اس نے میگی کے بارے میں کہے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ میگی ایک برطانوی ایجنٹ ہے، لیکن جو عورت اس کے سامنے کھڑی تھی، کیا موت اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ شہزاد نے سوچا اور اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اگر موت اتنی حسین ہوتی تو اس کے ہاتھوں میں پہنچنے سے کس کو انکار ہو سکتا تھا؟ نہیں، موت بے حد بھیانک ہوتی ہے۔ اس نے میگی کے خلاف پیدا ہونے والے سارے ہی خیالات ذہن سے جھٹک دیے۔ موت تو ان تین بدماشوں کی عبرت ناک حالت کا نام ہے جنہیں وہ ابھی لابی میں دیکھ کر آ رہا تھا، یا پھر اس حالت کو کہا جا سکتا ہے جو سیاہ فام خواجہ سرا پر خود اس کے ہاتھوں طاری ہو گئی تھی۔ یہ حسین لڑکی میری موت نہیں ہو سکتی۔ یہ لطف کا شجر سایہ دار ہے جس کی شاخیں جسم کو راحت اور جس کی چمک روح کو تازگی دیتی ہے۔ اگر یہ میری متوقع قاتل ہوتی تو اس کے لیے مجھے ہلاک کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ میں دنیا و مافیا سے بے خبر اس کے قبضے میں تھا۔ یہ آسانی سے مجھے کیمے میں بدل کر پانی میں بہا سکتی تھی۔ کن خیالوں میں کھو گئے؟ وہ متبسم ہو کر بولی۔ مجھے اچانک یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں کہیں اونٹ پر بیٹھا کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں اور ہچکولے مجھے لطف دے رہے ہیں۔ ایک کوہان کا اونٹ تھا یا دو کوہانوں والا؟ میں نے محسوس کرتے وقت اس طرف توجہ نہیں دی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ یک سنجیدہ ہو کر بولا۔ تمہیں اتنی دیر خاموش دیکھ کر میں محسوس کر رہی ہوں کہ شاید تم دوسری بار بھی یادداشت کھو بیٹھے ہو اور اب میں تمہارے لیے اجنبی بن گئی ہوں۔ تم جیسی حسین لڑکی کو یادداشت سے اتارنے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شہزاد نے اس کا سراپا آنکھوں سے دل میں اتارتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال کیا اپنے بارے میں کچھ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ ہاں، میں جانسن ہی ہوں۔ اور جانسن در حقیقت کون ہے؟ کیا ہے؟ اس سلسلے میں میری جستجو ابھی جاری ہے، شہزاد نے دھیمے سے جواب دیا، لیکن جو کچھ اب تک سامنے آ چکا ہے بے حد خوفناک ہے۔ تم خوفناک نہیں ہو سکتے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ شہزاد نے جلی جیسے لباس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک پولیس کاروں کے سائرن تیزی سے بجنے لگے اور وہ خود ہی چونک کر ایک دوسرے کی آنکھوں کی وضاحت تلاش کرنے لگے۔ شاید نیچے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، میگی نے زیر لب کہا۔ 3 قتل ہوئے ہیں۔ اوہ، کون تھے؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے 2 آدمی اور ایک بے گناہ، شہزاد نے جواب دیا اور کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس نے جھانک کر نیچے دیکھا۔ 3 پولیس کاریں سٹون وال کے سامنے رکی تھیں اور ان سے کئی پولیس مین اتر کر جائے واردات کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ شہزاد چونک کر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ اسے کون کال کر سکتا ہے۔ اس نے میگی کی طرف دیکھا، لیکن وہ خود بھی الجھی نظروں سے فون گھور رہی تھی۔ شہزاد آہستہ آہستہ فون کی طرف چلنے لگا۔ کسی انجانے سے جذبے کے تحت اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا۔ مسٹر جانسن، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ ہاں، میں ہی بول رہا ہوں۔ کون ہے؟ تمہارا فرضی خالو۔ اس بار دوسری جانب سے بولنے والے کا لہجہ بے پناہ خوش دلی ظاہر کر رہا تھا۔ شہزاد نے فوراً ہی کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ابھی تک آواز نہیں پہچانی تھی، لیکن یہ البتہ محسوس کر لیا تھا کہ دوسری طرف سے بولنے والا اسے اچھی طرح سے پہچانتا ہے۔ وہ الجھن میں تھا کہ کیا جواب دے۔ کیا میں آپ کو پہچانتا ہوں؟ بالآخر اس نے کہہ دیا۔ کیوں نہیں؟ دوسری طرف سے عجیب سی ہنسی سنائی دی۔ میں نے تمہیں ایک خاص بات بتانے کے لیے اتنی دور سے کال کی ہے۔ میں سن رہا ہوں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بات یہ ہے کہ میں بالآخر تمہارے نظریے سے متفق ہو گیا ہوں۔ شہزاد جواباً خاموش رہا۔ تم ٹھیک ہی کہتے تھے۔ جس عورت کے چہرے پر ان گنت برے دل نہیں ہوتے، اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہے جب ستارے نہیں نکلتے۔ کیا یہ کسی فرضی خالہ کی تعریف ہے؟ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ہیلو، شہزاد نے کریڈل کو کئی بار دباتے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف سے لائن بے جان ہو چکی تھی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ کون تھا ڈارلنگ؟ لڑکی کی معطر سانسیں اس کے کان کی لو سے ٹکرانے لگی۔ ماضی کا کوئی آسیب، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بستر کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہ دبیز گدے پر گر کر یوں محسوس کرنے لگا جیسے فوم کی دلدل میں پڑا ہے اور اس کی نرماہٹیں اسے دھیرے نگلتی جا رہی ہیں۔ اس نے آنکھیں سختی سے بیچ لیں۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ بہرام نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور ماتھے کا پسینہ پہنچنے لگا۔ بالآخر اس نے شہزاد کی آواز سن لی تھی۔ یہ آواز سن کر اسے کتنا سکون ملا تھا۔ جب سے اوشان غائب ہوا تھا
بہرام کے دل و دماغ میں بے چینیاں بڑھ گئی تھی۔ بار بار ایک مہیب خدشہ کسی عفریت کی طرح جاگتی آنکھوں سے ڈراتا تھا کہ کہیں ٹائیگر باغی تو نہیں ہو گیا۔ ٹائیگر کی بغاوت کا مطلب تھا موت، لامتناہی سلسلہ اموات۔ وہ تباہ کار تھا اور اسے خاص طور سے تباہی کی تربیت دی گئی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں میں روحانی تربیت کی آہنی کڑیاں تھیں جو صرف برائی اور جرم کے راہگیروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہی خود بخود اتر جاتی تھی۔ خود کو عام حالات میں وہ ایک پرکشش، ہنسمکھ اور دل فریب ہستی بن کر کسی عام سے آدمی کی طرح عام آدمیوں کے درمیان زندگی کے دن گزارنے لگتا تھا۔ بہرام نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اس نے ہوٹل سٹون وال کے اسی کمرے میں طویل فاصلے کی ٹیلی فون کال کی تھی جہاں سے شہزاد نے اسے چند روز قبل اطلاع دی تھی کہ وہ جانسن کی حیثیت سے وہاں مقیم ہے۔ بہرام نے فون پر جس شخص سے بات کی تھی وہ خود کو جانسن ہی کہہ رہا تھا اور آواز 100% ٹائیگر ہی کی تھی، لیکن اس کے لہجے کی اجنبیت سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہرام کی آواز پہچاننے میں ناکام رہا ہے۔ آخر کیوں؟ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ شہزاد اسے پہچاننے سے انکار کر سکتا ہے؟ اس نے دو باتوں کے لیے شہزاد کے کمرے میں فون کیا تھا۔ ایک تو وہ یہ اطمینان کر لینا چاہتا تھا کہ شہزاد زندہ و سلامت ہے، اور دوسرے اس طرح وہ اسے یہ یاد دہانی کرا سکتا تھا کہ بہرام سے فوری طور پر رابطہ قائم کرنا ضروری ہے۔ بہرام نے فون کی طرف دیکھا۔ سیٹ خاموش تھا، کسی شدت سے روٹھے ہوئے شخص کی طرح اس کے بولنے کا امکان کم ہی نظر آ رہا تھا۔ بہرام کا ہاتھ یوں فون کی طرف بڑھا جیسے وہ اسے گدگدی کر کے منا لینا چاہتا ہو۔ ریسیور ہاتھ میں لے کر وہ چند لمحوں تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ پھر اس نے تیزی سے اپنے اس سیکرٹری کا نمبر ملایا جو اس کی ہدایت پر الجیریا گیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ واپس آ چکا ہوگا۔ ہیلو، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں ابھی پہنچا ہوں۔ دوسری طرف سے سیکرٹری کی تھکی تھکی سی آواز سنائی دی، جلدی بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ بہرام کے لہجے میں بے چینی تھی۔ میرا خیال ہے جناب ہمارا ایجنٹ دشمنوں سے مل گیا ہے، سیکرٹری نے جواب دیا۔ وہ آج ایک سیاہ فام خواجہ سرا کے ساتھ نیمراف کے محل گیا تھا۔ واپسی پر وہ تنہا تھا اور اس کے پاس نیمراف کی کار تھی۔ اوہ! بہرام کا دل سینے میں کسی پنجرے کے نو گرفتہ پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا اور اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ حلق میں پھندا سا پڑ گیا تھا۔ ناقابل یقین! اگر ایسا نہ ہوتا جناب تو نیمراف کے محل سے اس کی واپسی یوں ممکن نہ ہوتی کہ وہ نیمراف کی خاص کار چلا رہا ہوتا۔ پھر اس نے ایک ڈیوٹی کانسٹیبل سے یہ بات کہی تھی کہ کار نیمراف ہی کی ہے، لہٰذا وہ اس کا خیال رکھے۔ وہ بوڑھا مسٹر پارک، وہ کل شام سٹون وال پہنچا تھا اور اب بھی وہیں موجود ہے، لیکن ایک بار کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ لمحے بھر کے لیے بھی باہر نہیں دیکھا گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے خود کو کمرے میں محبوس کر لیا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ جانسن کے بیس میں جو شخص نیمراف کے محل سے واپس آیا تھا وہ ہمارا ایجنٹ ہی تھا؟ بہرام نے اپنی بے چینی پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں تھا۔ اگر یہ بات ہے، بہرام نے ٹھوس لہجے میں کہا، تو اپنے 5 ایجنٹ فوری طور پر سٹون وال پہنچا دو۔ انہیں ایجنٹ اور بوڑھے مسٹر پارک کی نگرانی کرنا ہے۔ انہیں سختی سے ہدایت کر دو تمہیں ایک ایک پل کی خبر دیتے رہیں۔ ٹرانسمیٹر اپنے بستر کے قریب رکھ لو اور سوتے میں بھی ان کی رپورٹیں سنتے رہو۔ اس سلسلے میں ذرا سی بے پرواہی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ یہ سمجھ لو کہ ہم سب تباہی کے دہانے پر ہیں، سمجھ گئے؟ یس سر، سیکرٹری کی مستعد آواز سنائی دی۔ اس کے بعد اس کے لہجے سے تھکن کا ذرا سے بھی احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنے آدمیوں سے کہہ دینا کہ کوئی بھی مسٹر پارک اور جانسن کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ حالات چاہے کچھ بھی نہ ہو جائیں، عملی اقدام کے لیے میرے احکامات کا انتظار کیا جائے۔ بہت بہتر جناب۔ بہرام نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور اس کی سانس ابھی تک بے ترتیب تھی۔ پھر اس نے آنکھیں بھیج لیں اور اس کا ذہن خدشوں کی خوفناک دنیا میں ڈوبتا چلا گیا۔ شہزاد نے دائیں بائیں دیکھا اور ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس نے نمبر پڑھا اور پھر اسبات میں سر ہلا کر اظہار اطمینان کرتے ہوئے دستک دینے لگا۔ پہلی دستک کے جواب میں قدموں کی چاپ ابھری۔ کون؟ اندر سے دریافت کیا گیا۔ جانسن، شہزاد نے باری لہجے میں جواب دیا۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ دروازے کے سامنے کھڑے شخص کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ شہزاد کی آنکھیں سکڑ گئیں، اس کے ہونٹ بچ گئے۔ میں اس انداز کا استقبال پسند نہیں کرتا جاگر، وہ غرایا۔ میں معذرت خواہ ہوں جانسن۔ جاگر نے ایک طویل سانس لے کر ریوالور گاؤن میں چھپا لیا۔ حالات ایسے ہیں کہ اس قسم کی احتیاطی کارروائی ضروری ہو گئی ہے۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ سامنے سے ہٹ گیا۔ شہزاد نے کمرے میں قدم رکھتے ہی پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ جاگر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ غالباً شہزاد کی آمد اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ خوف زدہ لیکن محتاط نظروں سے شہزاد کی طرف دیکھنے لگا۔
شہزاد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا تم نے نیمراف کو اپنے آنے کی اطلاع دے دی ہے؟ نہیں، جاگر نے دھوپ نگلتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، رجسٹر کے اندراج سے اسے خود ہی معلوم ہو گیا کہ میں یہاں پہنچ چکا ہوں۔ گویا وہ تم سے رابطہ قائم کر چکا ہے۔ ہاں، اور میں نے… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے شہزاد کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھا، اور اس کی نگاہ استفہامیہ تھی۔ میں اسے بتا چکا ہوں کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا تھا؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے، اور تم نے شاید احتیاطاً نیمراف کو یہ اطلاع دی ہوگی کہ ہمارے مابین کوئی پرانی عداوت بھی ہے۔ اس طرح شاید تم نے یہ پیش بندی کی ہے کہ کہیں میں تمہیں قتل نہ کر دوں، اور اگر میں ایسا کر بھی دوں تو کم از کم نیمراف اس بات سے آگاہ رہے کہ تمہاری ہلاکت کی ذمہ داری صرف مجھے پر عائد ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ تھوک نگل کر بولا۔ پھر کیا بات ہے؟ خود اسی نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ شہزاد کی تیوریاں چڑھ گئی۔ شاید اس کے کسی آدمی نے لابی میں ہمیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جاگر نے وضاحت کی۔ اسی بنیاد پر وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں تمہیں کیسے جانتا ہوں۔ اور تم نے اسے کیا بتایا؟ یہی کہ ہم ماضی بعید میں بہترین دوست ہوا کرتے تھے، لیکن ماضی قریب میں ایک لڑکی کی موت نے ہمارے درمیان ناخوشگوار فضا قائم کر دی تھی، جو کل یہاں آتے ہی ایک بار پھر دوستانہ ہو گئی۔ شہزاد ہنس پڑا۔ کل جن 3 آدمیوں کی موت واقع ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے بعد میں میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ شہزاد کے انداز میں صفاقی کی بجائے ملائمت آ گئی۔ مرنے سے بہتر ہے کہ انسان دشمنی کے جذبات ہی کچل ڈالے۔ سچ بتاؤ جانسن، جاگر نے تخیر زدہ لہجے میں کہا، تمہاری سوچ میں یہ انقلاب کس وجہ سے پیدا ہوا؟ انقلاب؟ شہزاد نے مسکرا کر کہا، کیا میری سوچ اس سے مختلف بھی ہوا کرتی تھی؟ تم کسی کو معاف کر دینے کے قائل نہیں ہوتے تھے۔ تمہارا نظریہ تھا کہ معاف کر دینا جرائم پیشہ لوگوں کی دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہی نہیں، ایک حماقت اور ایک ایسی لغزش ہے جو بالآخر معاف کرنے والے کو ہی موت کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ شہزاد کا کہا بے حد جاندار تھا۔ یہ نظریہ تو شاید اب بھی برقرار ہے۔ کیا مطلب؟ جاگر نے بوکھلا کر کہا، اور اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ اپنے گاؤن کے اندرونی حصے کی طرف رینگنے لگا۔ جب کوئی نیا نظریہ بن جاتا ہے تو پرانا نظریہ اس کے نیچے دب جایا کرتا ہے، شہزاد نے فلسفیانہ لہجے میں کہا، اور نیم و آنکھوں سے جاگر کی طرف دیکھتا رہا جس کا ہاتھ گاؤن کے اندر پہنچ کر غالباً ریوالور کے دستے پر جم چکا تھا۔ سنو جاگر، شہزاد نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، یہ ریوالور نکال کر میز پر رکھ دو۔ میں اس وقت کوئی ہتھیار لے کر تمہارے کمرے میں نہیں آیا ہوں۔ میں تم سے چند سوال کروں گا، تمہیں ان سے ہر ایک کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے، سمجھ گئے؟ جاگر نے کانپتے ہاتھوں سے ریوالور نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ تم مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کنکھیوں سے ریوالور کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ کیا تم سچ بولنے کا وعدہ کرتے ہو؟ اگر مجھے کوئی ایسی بات معلوم ہے جو تمہاری معلومات میں اضافہ کر سکتی ہے تو میں یقیناً جھوٹ نہیں بولوں گا۔ شہزاد اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ بہرحال مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار سچ پر ہے، لیکن تم مجھے معاف کر چکے ہو۔ ہاں، تمہارے اس جرم کی حد تک تمہیں معافی مل چکی ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ سیدھی سی بات ہے، اس معافی کا اطلاع کسی نئے جرم پر نہیں ہو سکتا، شہزاد نے وضاحت کر دی، اور جھوٹ بول کر تم ایک ناقابل معافی جرم کرو گے، سمجھ گئے؟ جاگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اب بھی الجھن آمیز نظروں سے شہزاد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بار بار وہ بے یقینی سے پلکیں چپکانے لگتا تھا، جیسے وہ اس صورتحال کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ تم مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یہی کہ میں در حقیقت کون ہوں، شہزاد نے کہا۔ تم جانسن ہو، ایک پیشہ ور قاتل جس سے جرائم پیشہ لوگوں کی اکثریت کانپتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں اس وقت اصلی حلیے میں نہیں ہوں؟ ہاں، تم نے میک اپ کر رکھا ہے۔ پھر تم نے مجھے جانسن کی حیثیت سے کیسے پہچان لیا؟ اوہ، تو یہ بات ہے، جاگر ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے اس میں الجھنے کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ تم اس وقت جس میک اپ میں ہو، اس میں تمہیں بارہا دیکھ چکا ہوں۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ ہم ماضی بعید میں بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ اگر اس لڑکی کا معاملہ بیچ میں نہ آ جاتا تو… شہزاد نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات قطع کر دی۔ اس لڑکی کو بھول جاؤ، شہزاد نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میرا موجودہ حلیہ تمہارے لیے نیا یا انوکھا نہیں ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ کیا تم نے میرے حقیقی نقش و نگار بھی دیکھ رکھے ہیں؟ جاگر ہنسنے لگا۔ میری بات کا جواب دو۔ شہزاد کا انداز جارحانہ ہو گیا۔ جاگر کا کہا اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گیا۔ سنو جانسن، اس نے ہاتھ اٹھا کر قدرے خوش دلی اور بے تکلفی سے کہا، تم ہمیشہ سے انوکھے مذاق کرنے کے عادی ہو، لیکن تمہارا یہ مذاق میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ مذاق نہیں، ایک تلخ حقیقت ہے۔
اور میری بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ شہزاد نے کہا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ہاں، میں تمہیں اصلی نقش و نگار کے ساتھ سینکڑوں بار دیکھ چکا ہوں، جاگر نے کہا۔ شہزاد نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی اور اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ اپنے چہرے کی طرف اٹھ گیا۔ اس کی انگلیاں نرمی سے اپنے چہرے پر گھومتی رہیں جیسے وہ اپنا چہرہ ٹٹول رہا ہو۔ پھر اس کی انگلیاں رخساروں سے پھسل کر اپنی گردن اور گردن کے سامنے والے حصے پر گردش کرنے لگی۔ کیا تم الجیریا آ کر پاگل ہو گئے ہو؟ شاید، شہزاد نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کی انگلیاں اب اپنے نرخرے کو ٹٹول رہی تھی۔ ایک بار پھر جاگر کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ وہ اس کی متحرک انگلیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ شہزاد نے نرخرے سے کچھ نیچے ایک جگہ چٹکی بھری اور جلی کو تھام لیا۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے اس جلی کو ادھیڑنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے چہرے پر چڑھی ہوئی جلی اتارتا رہا۔ پھر اس نے پلاسٹک کے وہ باریک ٹکڑے بھی ہٹا دیے جن سے اس کے نقش و نگار معمول سے مختلف ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے حقیقی چہرے کے ساتھ جاگر کی طرف دیکھا۔ جاگر بدک کر دور جا کھڑا ہوا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اب اتنی دہشت ظاہر ہو رہی تھی کہ اگر دہشت کوئی سیال شے ہوتی تو اس کی آنکھوں کے کٹورے اسے سنبھالنے میں ناکام ہو جاتے اور وہ چھلک پڑتی۔ میں کون ہوں؟ تو تم جانسن نہیں ہو، وہ بوکھلا کر بولا۔ شہزاد نے ایک طویل سانس لی۔ وہ جاگر کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا اور ان سے اسے اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ تو پھر میں کون ہوں؟ شہزاد بڑبڑایا۔ معلوم نہیں۔ جانسن کہاں ہے؟ جاگر نے خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ کیا تم نے اسے قتل کر دیا ہے؟ شاید۔ کیا تم نے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ کبھی نہیں۔ تم میرے لیے اجنبی ہو۔ ذہن پر زور ڈالو اور سوچو۔ ممکن ہے تم نے مجھے دیکھا ہو۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ شہزاد کے ذہن میں طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں ایک بڑا سا سوالیہ نشان ابھر کر معدوم ہو رہا تھا۔ میں اگر جانسن نہیں ہوں تو پھر کون ہوں؟ پھر جانسن کہاں گیا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بڑبڑایا۔ کیا تم اپنی یادداشت کھو چکے ہو دوست؟ شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ اس کی آواز سن کر محویت سے چونک اٹھا۔